میں مصر آیا ہوں اور گزشتہ کئی دنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اجازت ملے اور میں رفح کراسنگ جا سکوں اور غزہ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو سکوں، لیکن ابھی تک مجھے اجازت نہیں ملی۔ آج بڑی مشکل سے میں یہاں پہ غزہ کی پٹی کے قریب جو عریش کا ایئر اسٹرپ ہے اس کے اوپر آ چکا ہوں۔ مصری حکام نے مجھے اس کی اجازت دی ہے اور یہاں پہ میں نے پاکستان سے جو چارٹر طیارہ سامان کا آیا ہے اس کو وصول کیا اور اسے ہینڈ اوور کیا مصری حکام اور مصر کے ریڈ کریسنٹ کے۔ میں یہ تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے قاہرہ سے غزہ کی پٹی کی طرف، اور یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں ہم اب غزہ کی پٹی سے۔ میں یہ کوشش ہے کہ میں یہاں باقی جو چند دن ہوں اس میں کسی طریقے سے مصری حکام سے یہ اجازت لے سکوں کہ میں رفح کراسنگ جاؤں اور کسی طریقے سے میں غزہ کے اندر داخل ہو سکوں۔ یہ میری خواہش بھی ہے، یہ میری کوشش بھی ہے۔ میں اسی کے لیے مصر میں آیا ہوں تاکہ ایک اظہار یکجہتی، ایک اظہار تعزیت، ایک اظہار ہمدردی میں غزہ کی مٹی کے ساتھ کر سکوں، غزہ کے عوام کے ساتھ کر سکوں۔ بڑی بدقسمتی ہے، میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر غزہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پورا عالم اسلام اس وقت غلام ہے، لیکن وہ چھوٹی سی 43 کلومیٹر لمبی اور 15 کلومیٹر جو چوڑی پٹی ہے وہ اس وقت اس کرۂ ارض میں آزاد ہے۔ بدقسمت یہ ہے کہ میں وہاں نہیں جا سکتا، جو کہ استعمار میں لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، وہ لکیریں میری راستے کے اندر، ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا چند دن جو میری مصر کے اندر قیام ہے کہ مجھے رفح کراسنگ کی اجازت مل جائے اور میں غزہ جا کے پاکستانی قوم کی طرف سے اس مٹی کے خراج تحسین پیش کروں، ان کے عوام کو، ان کی مزاحمت کو خراج تحسین پیش کروں، ان کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کروں، ان شہداء کے ساتھ ان کے پسماندگان کے ساتھ تعزیت کروں، اور وہاں کے زخمیوں، وہاں کے دکھ کے مارے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار تعزیت کروں۔ تو میری ایک کوشش ہوگی، آپ دعا کریں کہ مجھے یہ اجازت مل جائے اور میں رفح کراسنگ اور غزہ کی پٹی میں جا سکوں۔ اللہ نے اتنے راستے کھلوائے ہیں کہ میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر غزہ کی پٹی کے اوپر آ چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، نصرت ہوگی اور اللہ راستے کھلوائے گا تو انشاءاللہ میں رفح کراسنگ اور غزہ کی پٹی بھی جا سکوں گا۔ یہ جہاز سامان کے آئے ہیں، جس میں امدادی سامان ہے، خوراک ہے، ادویات ہے، کمبل اور خیمے، کپڑے ہیں اور پانی ہے۔ مسئلے کا حل، غزہ کے مسئلے کا حل، فلسطین کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ امداد کے اسلامات کے ساتھ ساتھ مسلم حکومتیں اسلحے کی جہاز بھیجیں، امداد کی ان جہازوں کے ساتھ ساتھ مسلم حکومتیں اسلحے کے جہاز بھیجیں، تو تب فلسطین کے عوام کو پروٹیکشن ملے گا، تب فلسطین آزاد ہوگا، تب مسجد اقصی آزاد ہوگا، تب اسرائیل کو سبق سکھایا جائے گا۔ جب تک صرف امداد کے سامان آئے گا اور اسلحے کے جہاز نہیں آئے گے، جب تک صرف امداد کے جہاز آئیں گے اور اسلحے کے جہاز نہیں آئیں گے، اس وقت تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، فلسطین آزاد نہیں ہو سکتا، الاقصی شریف آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اور امت مسلمہ کے فوجی سربراہوں کو اس پہ غور کرنا ہوگا، اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں۔